ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہودی، عیسائی، مسلمان اور ہندو کس طرح عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم اذان تو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، لیکن یہودیت اور مسیحیت میں کس طرح اذان دی جاتی ہے؟ ان سب مذاہب میں کیا کیا چیزیں مختلف ہیں اور کیا کیا کامن ہیں؟ آج کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہودیوں کی عبادت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہود کی نماز یا تفیلہ، جس کی جمع تفیلیم یا تفولت ہے، جو یہودیوں کی روزانہ کی عبادت یا نماز کو کہا جاتا ہے، جس کی توضیحات و تفصیلی تشریحات اور احکام مثنہ یا ابواب کتب مذہبی دین یہود میں پائے جاتے ہیں۔ 3 نمازیں یہودیوں کے روزانہ کے دینی و مذہبی اعمال کا جزو ہیں، یعنی یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ روز سبت یعنی ہفتے والے دن اور دیگر تمام ایام مقدسہ پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نیلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل خزاں ماہ تیشری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح مذہب اسلام میں نماز باجماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرات بآواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ہر کنیسہ میں ایک قدر کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہے۔ موجودہ مشرقی یہودی جن کی زبان یہ دیش ہے، جسے ڈیون کہتے ہیں، جس کے معنی بھی نماز پڑھنے کے ہی ہیں، راسخ العقیدہ اشکنازی یہودیوں میں یہی لفظ زیادہ مستعمل ہے۔ یہودیوں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا مذہب عیسائیت ہے، تو چلیے مسیحیت میں عبادت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ناظرین، مسیحیت ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے، جو یسوع کو مسیح یعنی خدا کا بیٹا اور خدا کا ایک اقنوم مانتا ہے، اور اسے بھی اسی طرح خدا مانتا ہے جیسے خدا اور روح القدس کو، جنہیں بالترتیب باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام دیا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے ابتدائی 3 فرقے تھے، یعقوبیہ، نستوریہ اور ملکانیہ۔ یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، اب، ابن اور روح القدس۔ اب این ابن ہے اور ابن این اب ہے۔ اسی طرح دوسرے کئی عقائد بھی ہیں۔ اپنے پیروکاروں کی تعداد کی اعتبار سے مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ 2019 میں رومی کاتھولک، مشرقی راسخ الاعتقاد اور پروٹسٹنٹ گروہ کی تعداد 2.4 ارب تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں بسنے والے تقریباً ہر 3 افراد میں سے کسی نہ کسی ایک کا تعلق مسیحیت سے ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ مشتمل مذہب میں عقائد و وظائف کی وسیع تعداد ہوگی۔ عمومی لحاظ سے مسیحیوں میں یسوع ناصری کی انفرادیت کے بارے میں عقیدہ مشترک ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا، اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے جی اٹھے۔ مسیح لوگ مذہب میں داخلے کے لیے بپتسمہ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے والے کے پاس ایک زندگی ہے، جس میں اسے حیات بعد الموت کے لیے اپنی تقریر کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس تقدیر میں عموماً جنت کی ابدی رحمت یا جہنم کا دائمی عذاب شامل ہے۔ عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے مصلوب ہو کر ساری دنیا کے گناہوں کا ازالہ کر گئے۔ اب سب کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اب کوئی بھی اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دن زندہ ہوئے، جس کو ایسٹر کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک دنیا میں رہے، اور پھر دوبارہ واپس آنے کا وعدہ کر کے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے۔ اور عیسائیوں کی نماز یا عبادت کی بات کی جائے تو وہ شروع سے ہی غیر متعین رہا ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان کی عبادت کے اوقات بھی مختص نہیں۔ شروع میں عیسائی بھی یہودیوں کی طرح 3 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان نمازوں کا وقت کبھی بھی متعین نہیں رہا۔ ان کے ہاں بھی صبح اور شام کی نماز اجتماعی طور پر پڑھی جاتی تھی اور دن کی نماز انفرادی طور پر ادا کی جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی اور 2 نمازیں رہ گئیں۔ جس طرح مسلمان جمعے کے دن اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی اتوار کو اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں تورات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ ہندو تمام آریائی مذاہب میں مشہور ہے۔ ہندو در حقیقت ایک فارسی لفظ ہے۔ اس کے معنی ان لوگوں کے لیے ہے جو وادی سندھ سے آگے کے علاقوں کے رہائشی ہیں۔ تاہم عام بول چال میں ہندو مت کی اصطلاح ایک لبادے کی طرح ہے جو مجموعہ عقائد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر عقائد ویشت، اینشت اور بھگوت گیتا سے اخذ کیے گئے ہیں۔ عموماً ہندو مت کو ایسے دین کے طور پر لیا جاتا ہے جس میں کثرت خدا کا تصور ہے۔ در حقیقت بہت سے ہندو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ کئی ایک خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ ہندو 3 خداؤں جبکہ کچھ ہندو 330 کروڑ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ تاہم صاحب علم ہندو جو اپنی کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے مطابق ایک ہندو کو صرف اور صرف ایک ہی خدا کی پوجا کرنی چاہیے۔ ہندوؤں کا عام عقیدہ ہے کہ وہ مظاہر پرستی کے قائل ہیں۔ مظاہر پرستی یا کائنات پرستی کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان متبرک اور اعلامی ہے۔ اسی لیے ہندو درختوں، سورج، چاند، جانوروں، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی خدا کا پرتو جانتے ہیں، یعنی عام ہندو کے لیے ہر شے خدا ہے۔ خدا کے نام ہر مذہب میں اور ہر زبان میں الگ الگ ہیں۔ خدا کی صفات ذاتی اور عام طور پر ہر مذہب اور زبان میں مماثلت کی حامل ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رزق دینے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور دعا سننے والا ہے۔ پھر بھی مختلف مذاہب میں خدا کی کچھ خصوصیات الگ ہیں دوسرے مذہب سے، جس وجہ سے اس مذہب میں خدا کا کچھ ناموں کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو باقی مذہب میں ملتا ہے۔ جیسے مسیحیت میں صلیبی موت کے عقیدے نے مسیح کو اکلوتا بیٹا روح القدس کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں خدا کے ناموں میں واحد، جس کا معنی ہے کہ وہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ مسیحیت یہودیت میں خدا کو یہودا، ایلوہیم، ایل، جو ہوں سو میں ہوں جیسے نام بھی دیے گئے۔ زبانوں کے فرق سے انسانوں نے اس مالک الملک ہستی کو کہیں اللہ، کہیں ایشور، کہیں گاڈ، کہیں یہوہ، کہیں ایور امزدا، کہیں زیوس، کہیں یزداں، کہیں آمن، کہیں پان اور کہیں تاؤ کا نام دیا۔ دنیا بھر کے مذہب میں مختلف زبانوں میں اس ہستی کے لیے 20 نام پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان دنیا میں پایا جانے والا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ناظرین، تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو دی گئی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ رتبے کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہے، اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جسد ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں اس قدر کمی یا کمزوری کی، خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے۔ عقیدہ درخت ہے اور عبادت اس کا پھل، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کا وقت بھی متعین ہے۔ اسلام میں نماز سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے اور پھر مسلمان مسجد میں اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیت اس بارے میں یہ ہے کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور دائیوں کے تعلیم و عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے
کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشریح بخش روشنی پڑ سکے اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اسلامی عبادات کا اولین طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہے، جس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں نہ تو پیغمبر کا کوئی حصہ ہے، نہ ان کے گھر والوں کا، اور نہ فرشتوں کا، اور نہ ولیوں اور شہیدوں کا۔ اسلام کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کے علاوہ نہ تو زمین پر اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا ہستی ایسی ہے جو پرستش کے لائق ہے، جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکائے اور جس کی بارگاہ میں اپنی روح اور اپنے ضمیر کی انتہائی گہرائیوں سے نکال کر بندگی اور عبودیت کا نذرانہ پیش کرے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔